بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ کرام، آئی ایم ماجد رشید، لیکچرر آف اسلامک اسٹڈیز۔ آج ہم اسلام اور قرآن اور سائنس کے بارے میں چند چیزیں پڑھیں گے، جس سے معلوم ہوگا کہ اسلام اور سائنس اور قرآن اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں، دونوں کا الگ دائرہ کار ہے، دونوں کی بنیاد الگ ہے، دونوں کے علم کی بنیاد الگ ہے۔ تو اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے متضاد سمجھنا، اختلاف سمجھنا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان سلائیڈز کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ دین فطرت بھی ہے، اور جو ان تمام احوال و تغیرات پر نظر رکھتا ہے جن کا تعلق انسان اور کائنات کے باطنی اور خارجی وجود کے ظہور سے ہے۔ قرآن اور اسلام تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات مہیا کرتا ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یونانی فلسفے کے گرداب میں بھٹکنے والی انسانیت کو نور علم سے منور کرتے ہوئے جدید سائنس کی بنیادیں فراہم کیں۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع انسان ہے، جسے سینکڑوں بار اس امر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات اور حوادث عالم سے باخبر رہنے کے لیے غور و فکر اور تدبر و فکر سے کام لے، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ شعور اور قوت مشاہدہ کو بروئے کار لائے تاکہ کائنات کے مخفی اور سربستہ راز اس پر آشکارا ہو سکیں، واضح ہو سکیں، اور کائنات میں وہ نئی نئی چیزوں کو نکالے، نئی نئی تحقیقات کرے۔ انسان کو اس بات کی بار بار قرآن پاک میں، اسلام میں تلقین کی جا رہی ہے۔ کا سورۃ آل عمران آیت نمبر 190-91 جن میں واضح بیان کیا گیا، جن آیات سے یہ معلوم مومن کی جو شرائط پیش کی گئی، ان میں جہاں کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے زندگی کے ہر حال میں اپنے مولا کی یاد اور اس کے حضور حاضری کے تصور کو جاگزیں کرنا مطلوب ہے، وہاں اس برابر کی دوسری شرط یہ بیان کی کہ بندہ مومن آسمانوں اور زمین کی خلقت کے باب میں غور و فکر کرے اور یہ جاننے میں کوشاں ہو کہ اس وسعت افلاک کا نظام کن اصول و ضوابط کے تحت کار فرما ہے، اور پھر پلٹ کر اپنی بے وقعتی کا اندازہ کرے۔ جب وہ اس وسیع و عریض کائنات میں اپنے مقام و مرتبہ کا تعین کر لے گا تو خود ہی پکار اٹھے گا کہ میں وما خلقت الجن، فرمائے گا اللہ نے کوئی چیز کائنات کے اندر بیکار نہیں پیدا کی۔ ربنا ما خلقتا باطلا، اے میرے رب تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، تیری ہر چیز میں۔ آج کا دور سائنسی علوم کی معراج کا دور ہے، سائنس کو بجا طور پر عصری علم سے تعبیر کیا جاتا ہے، لہذا دور حاضر میں دین کی صحیح اور نتیجہ خیز اشاعت کا کام جدید سائنسی بنیادوں پر ہی بہتر طور پر سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں اس امر کی ضرورت گزشتہ صدیوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے کہ مسلم معاشروں میں جدید سائنسی علوم کی ترویج کو فروغ دیا جائے اور دینی تعلیم کو سائنسی تعلیم سے مربوط کرتے ہوئے حقانیت اسلام کا بول بالا کیا جائے۔ چنانچہ آج کے مسلمان طالب علم کے لیے مذہب اور سائنس کے باہمی تعلق کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کی بنیاد یقینی علم پر ہے، سائنس کی بنیاد ظنی علم پر ہے۔ کہیں ایسا ہمارے ذہن میں ایک مغالطہ پیدا نہ ہو جائے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کی جو چیز سائنس سے ثابت ہوگی وہ صحیح ہے، جو ثابت نہ ہو وہ درست نہیں۔ قرآن سچا ہے، سچا رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر قرآن سائنس کے ذریعے بھی کسی چیز کو ثابت کر دیا جائے تو اس کی شان اور دوبالا ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا ثابت ہونا ضروری ہے، ہو سکتا ہے ہمارے علم، کیونکہ سائنس کی بنیاد ہمارے علم پر ہے۔ اور پھر غور کیا جائے تو مذہب کا خالق کریٹر پیدا کرنے والا سائنس اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ خلق ہے۔ جو مذہب ہے وہ خالق سائنس اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ خلق ہے، مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ سائنس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔
دوسرے لفظوں میں سائنس کا موضوع خلق اور مذہب کا موضوع خالق ہے. سائنس کا موضوع خلق مخلوق سے تعلق ہے اس کا، اور مذہب کا موضوع خالق ہے. یہ ایک قرین فہم اور دانش حقیقت ہے. اگر مخلوق پر تدبر اور تفکر اور سوچ و بچار مثبت اور درست انداز میں کی جائے تو اس مثبت تحقیق کمال کو پہنچنے پر لا محالہ انسان کو خالق کی معرفت نصیب ہوگی. جب انسان مخلوق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مخلوق میں بھی غور کرو، اپنی ذات میں بھی غور کرو، مجھے پہچانو، میری ذات میں غور نہ کرو. تو انسان کیا کہے گا جب اللہ کی مخلوقات کو دیکھے گا، غور و فکر کرے گا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا، تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر پیدا نہیں کیا، تیری ہر چیز میں ہم حکمت دانائی چیزیں نظر آ رہی ہیں. پھر ایمان والے مومن کو سائنسی علوم کی ترغیب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب انہیں کائنات میں اور ان کے اپنے وجود کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ وہ جان لیں گے کہ وہی حق ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کو اس کے وجود کے اندر موجود داخلی نشانیاں بھی دکھائیں گے. انسان اپنے بطن اپنے اندر دیکھے کہ نظام چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ کام کر رہی ہے، اور کائنات کے اندر جا بجا بکھری ہوئی نشانیاں بھی دکھائیں گے. یعنی انٹرنل سائنس کو بھی دیکھے اور ایکسٹرنل سائنس کو بھی انسان دکھائیں گے، جنہیں دیکھ لینے کے بعد بندہ خود بخود بےتاب ہو کر پکار اٹھے گا حق صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ، اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچا ہے، اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے. یہ اس کی زبان. موجودہ دور کا المیہ، قرآن مجید میں کم و بیش ہر جگہ مذہب اور سائنس کا اکٹھا ذکر ہے، مگر یہ ہمارے دور کا المیہ ہے کہ مذہب اور سائنس دونوں کی سیادت اور سربراہی ایک دوسرے سے ناآشنا افراد کے ہاتھوں میں ہے. چنانچہ دونوں گروہ اپنے مد مقابل دوسرے علم سے دوری کے باعث اسے اپنا مخالف اور متضاد تصور کرنے لگے ہیں، جس سے عامت الناس کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے مذہب اور سائنس میں تضاد اور تخالف سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. دونوں میں جس طرح میں نے بتایا کوئی تضاد اور مخالفت نہیں ہے. مذہب اور سائنس میں عدم تضاد کی بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ دونوں کی بنیادیں ہی جدا جدا ہیں. در حقیقت سائنس کا موضوع علم ہے جبکہ مذہب کا موضوع ایمان ہے. علم ایک ظنی شے ہے، اسی بنا پر اس میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. جب سائنس کی بنیاد علم پر ہے، علم ایک ظنی چیز ہے، تو اس لیے سائنس کی جو بھی تمام پیش رفت ہوگی اس میں اقدام خطا موجود ہوگا. جبکہ دوسری طرف ایمان کی بنیاد ظن کی بجائے یقین پر ہے، اس لیے اس میں کوئی خطا کا امکان نہیں ہے. ایمان کے ضمن میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اتنا یقینی چیزیں ہیں. اور البتہ سائنس کے اندر بن دیکھے یقین نہیں ہوتا. جب کوئی تجربہ، کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، کوئی تحقیق کی جاتی ہے تو پھر چیز سامنے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس اللہ نے سماوی کائنات اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. جہاں تک مذہب کا معاملہ تھا اس نے تو ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ زمین و آسمان میں جتنی کائنات بکھری ہوئی ہے سب انسان کے لیے مسخر کر دی گئی. اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ سائنسی علوم کی بدولت کائنات کی ہر شے کو انسانی فلاح کے نقطہ نظر سے اپنے لیے بہتر سے بہتر استعمال میں لائے. اسی طرح ایک طرف ہمیں مذہب یہ بتاتا ہے جملہ مخلوقات کی خلقت پانی سے عمل میں آئی ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ذمہ داری یہ رہنمائی کرنا ہے کہ بنی نوع انسان کو پانی سے کس قدر فوائد پہنچائے جا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. چنانچہ اس ساری بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں سائنس اور مذہب کہیں بھی اور کسی درجے میں بھی ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں، الگ الگ ہے. واضح رہے کہ جو سائنسی تصورات اس وقت بنی نوع انسان کے سامنے آ چکے ہیں اور مستقبل کے تناظرات میں سائنس جس طرح بڑھ رہی ہے اس کے پیش کردہ بنیادی نظریات قرآن و حدیث کے تصورات کی تائید و تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں.
جو جو سائنس ترقی کر رہی ہے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہنا بیجا اور مبالغہ آمیز نہیں ہوگا کہ جدید سائنس کی ترقی سے مذہب کا نور نکھرتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب سائنس اپنی تحقیقات کے نقطہ کمال کو پہنچے گی تو اللہ کے دین کا ہر ایمانی تصور سائنس کے ذریعے صحیح ثابت ہو جائے گا۔ اسلام کے ہر حکم میں، مثال کے طور پر وضو کا حکم ہے، تیمم کا حکم ہے، سونے کا طریقہ ہے، کھانا پینے کا طریقہ ہے، لباس کے آداب ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے آداب ہیں، شریعت نے جو جو احکامات جس جس موقع پر ہمیں دیے ہیں، تو مستقبل قریب میں سائنس ہر چیز کو ثابت کرے گی کہ وہ طریقہ بہتر سے بہترین ہے، اس سے اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تمجید اور سائنس کا تقابلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کے بے شمار نظریات قرآنی تصورات کو 100% ثابت کر رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں کہ جب سائنس کلی طور پر دینی نظریات کی تائید و توثیق کرے گی۔ ہر نظریہ اسلام کا جو ہوگا سائنس کہے گی یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں۔ آج کل کے دور میں دیکھ لیں، وائرس آیا ہوا ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے پاک صاف رہو، بار بار ہاتھوں کو دھو، وضو کرو، غسل کرو، یہ آج کہا جا رہا ہے، اور ہمیں اسلام نے آج 1400 سال پہلے بتا دیا تھا الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، پاک صاف رہنا نصف ایمان ہے۔ پاک صاف رہنے والوں کس طرح قرآن تعریف کر رہا تھا۔ تجرباتی سائنس کا آغاز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عیسائیت رہبانیت کی اور افلاطونیت عیش و عشرت کی تعلیم دے رہی تھی۔ اگر یہ دونوں رجحان اسی طرح آگے بڑھتے رہتے تو سائنس اور علم کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن اسلام نے ان رجحانات کی سمت تبدیل کر دی اور حصول علم اور انسانی قوت مشاہدہ کو بروئے کار لانے پر زور دیتے ہوئے موجودہ تجرباتی سائنس کی بنیاد رکھی، مناظر فطرت کا مطالعہ کرنے کی دعوت دی، اور اولاد آدم کو بیرونی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تلاش کرنے کی طرف راغب کیا، جس طرح کہ سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم يعقلون۔ کے لیے نشانیاں ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کی گردش میں، اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور پیارے محبوب کیا فرما رہے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدہا فہو احق، حکمت یعنی علم مومن کی گم گشتہ میراث ہے، جہاں اسے پائے وہ اس کا دوسروں کی نسبت زیادہ حقدار ہے۔ اور دوسری روایت میں مانا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ان حقائق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جدید سائنس اور انقلابات پر کس طرح گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اسی علوم کا فروغ آگے بڑھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو وہ ضابطۂ حیات عطا فرمایا جو بنی نوع انسان کو فلاح دارین کا راستہ عطا کرتا ہے، لہذا جہاں وہ آخرت کی زندگی، اخروی زندگی میں فلاح و نجاح کی تدبیریں سکھاتا ہے، وہیں انہیں اپنی دنیاوی زندگی کو بنانے سنوارنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اسلامی تصور زندگی میں ان دونوں زندگیوں میں کوئی منافعات اجتزاز نہیں، بلکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور دنیاوی زندگی کی اصلاح و ترقی تمتع بالکائنات کا دوسرا نام ہے، جس کی قرآن پاک بار بار ہدایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے ہر چیز کو انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا فرمایا لیکن انسان کو اپنی بندگی کے لیے بنایا۔
اسی تسخیر کائنات کے حکم خداوندی کی بجاوری کا جذبہ اسلامی فکر میں مختلف علوم و فنون کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا قوی عامل ہے۔ اس لیے قرآن میں اس کی بار بار ترغیب کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ فرما دیجئے دیکھو کیا جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، ایمان والے غور و فکر کرتے ہیں۔ اور کہیں رب فرما رہا ہے کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی اس میں نگاہ نہیں ڈالی، غور نہیں کیا اس میں؟ کیا عجب ہے، ان کی مدت موت قریب آ چکی، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، یعنی انہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسلام کے نظریہ حیات میں تکمیل ایمان بالآخرہ پر موقوف ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے تخلیق کائنات کا مطالعہ اور اس مطالعے کے سیر و سیاحت ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمینوں گھومو، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، غور و فکر کرو کائنات میں کہ اللہ نے کیسے ابتدا مخلوق کی، کیسے دوبارہ اس کو اٹھائے گا، اللہ کی عظمت اور شان اس سے تمہیں معلوم ہوگی۔ تو سائنس کا بھی مقصد محض اللہ کی عظمت اور شان کی طرف جانا ہے۔ یہ کائنات میں انسان غور کرے گا تو حقیقت میں اللہ کی عظمت اور شان اس کے سامنے۔ اسی طرح قرآن کریم خصوصیت سے اجرام فلکی کے مشاہدے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ یہ مطالعہ انسان ہی کے فائدے کے لیے ہے۔ اجرام فلکی میں غور و فکر کرو۔ قل هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین بالحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ نے وہ وہی ہے جس نے زمین کو روشنی کا منبع بنایا، چاند کو روشن کیا، اس کے لیے کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور اوقات کا حساب معلوم کر سکو۔ اور اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خیر پیدا کی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تباہی ہے اس کے لیے جو اس آیت کریمہ کی منہ سے تلاوت کرتا ہے مگر اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کرتا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو غور و فکر نہیں کرتا اس آیت کو پڑھتا ہے لیکن اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا، اور یہ رجحان علماء دین میں آخر تک قائم رہا۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے من لم یعرف الحیۃ والتشریح فهو عنین فی معرفۃ اللہ تعالی، جو شخص علم حیت اور علم تشریح نہیں جانتا وہ معرفت باری تعالیٰ میں ناقص ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے معاصر مقدم حکیم ابو الحسن زبیری تھے جو مشہور فلسفی عمر خیام کے استاد تھے۔ ایک دن وہ عمر خیام کو حیت کی مشہور کتاب المجستہ پڑھا رہے تھے۔ ایک فقیہ وہاں سے گزرے اور استاد سے پوچھا کیا پڑھا رہے ہیں؟ حکیم ابو الحسن نے جواب دیا آیت کریمہ افلم ينظروا فی السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ محل میں حیت پڑھا رہا ہوں، یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ تو بالکائنات کے ساتھ اس عمل الہی پر بھی نظر رکھنی چاہیے جو کائنات میں جاری ساری ہے۔ غور فلینظر الانسان الی طعامی، اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ کبھی رب فرماتا ہے اونٹ کی طرف دیکھے کیسے بنایا، پہاڑوں میں غور و فکر کرے، کہیں فرماتا ہے زمین میں غور و فکر کرے کہ اللہ نے کیسے کائنات کو بنا دیا، کیسے کائنات کو بچھا دیا ہے۔ ہر چیز میں غور و فکر کی۔ ایک اور مقام پر وہ حیوانات کی عضویاتی مطالعے کی، فزیکل سائنس جسے کہا جاتا ہے، مطالعے کی ہمت افزائی فرما رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، فرما رہا ہے الی آخر آیہ، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی مقام غور ہے، ہم ان کے جسموں کے اندر کی اس چیز سے جو آنتوں کے بعض مشمولات اور خون کے اختلاط سے وجود میں آتی ہے خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہے۔ دوسری جگہ وہ اڑنے والی مخلوق کے تحقیقی مطالعے کی ترغیب دے رہا ہے کہ مخلوق جو اڑ رہی ہے اس میں بھی غور و فکر کرو۔ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، کبھی بار سمیٹ رہے ہیں، تو یہ غور و فکر ان چیزوں میں کرنے کی بھی طبعی علوم کے ساتھ قرآن عقلی علوم کی تحصیل کا بھی حکم دیتا ہے۔ علم کلام مناظرہ مباحثہ کی رغبت دیتا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن
فلسفے کے لیے وہ حکمت کو زندگی کی قدر اعلیٰ کا مصداق بتاتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. حکمت اور دانائی حاصل کرنے کی قرآن. مذہب اور سائنس میں عدم تضاد کے بنیادی 3 دلائل ہیں. بنیاد میں فرق ہے، دونوں کی بنیادیں الگ ہیں، پھر دونوں کا دائرہ کار الگ ہے، اور پھر دونوں میں اقدام اور خطا میں فرق ہے. جو دین ہے، مذہب ہے، اس میں خطا کا احتمال نہیں، سائنس میں خطا کا احتمال ہے. جب دونوں میں فرق ہے، اب کہنا ان میں تضاد ہے، یہ کہنا عقل کے خلاف ہے. اس کرام سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اس لیکچر کو سنا ہے وہ کوشش کریں کہ نیکسٹ وہ اب جستجو کریں، ان کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، وہ غور و فکر کریں، وہ تلاش کریں کہ ہسٹری کے اندر مسلمان سائنسدانوں نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں. بحوالہ چیز ہونی چاہیے کہ کس مسلمان سائنسدان نے کیا کام کیا، اس سے کیا فائدہ ہوا ہے. تو ان باتوں پر بھی غور و فکر کہ ہمارے ذہنوں میں جتنی سائنس کے علوم کی خلشیں ہیں وہ نکال دیں، اور دونوں الگ چیزیں ہیں. ہاں البتہ یہ بات واضح ہے کہ سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، جو چیز سائنس ثابت کرے گی وہ قرآن ہوگی، یہ بالکل غلط ہے. قرآن سے سائنس کو ثابت کیا جاتا ہے، لیکن سائنس سے قرآن، سائنس میں نہ ہو تو قرآن ثابت نہ ہو، ایسا نہیں ہے. قرآن سچا ہے، سچا رہے گا، یقین پر اس کا اعتبار ہوتا رہے. حدیث سچی ہے، سچی رہے گی. سائنس صرف اس کے لیے قرآن پاک سے ترغیب ملی کہ قرآن کہہ رہا ہے غور و فکر کرو، سائنس میں آگے جاؤ، تو آگے جانا چاہیے. اور جو چیز بھی سائنس سے قرآن کی ثابت ہوگی، اس سے قرآن کی عظمت اور دوبالا ہوتی جائے گی. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا ثابت ہو جائے گی ہماری، کیونکہ ہماری عقل، سائنس کی بنیاد ہماری عقل پر ہے، اور عقل میں ہو سکتا ہے کوئی بات کم ہو، کوئی زیادہ ہو، لیکن مذہب کی بنیاد دین پر، یقین پر ہے، رب کی طرف سے وحی پر ہے، جو یقینی علم ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.